فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے حاضر ہوں، اور اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ سلسلہ اول تاخیر دیکھوں گا اور اس سے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کروں گا۔ آج ہماری جو خبر ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ عبرت ناک بھی ہے، حیرت ناک بھی ہے، شرم ناک بھی ہے۔ عبرت ناک خبروں کے سلسلے کے حوالے سے کچھ خبروں کو دیکھنے کا موقع ملا تو پتہ چلا کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات پر ایک ٹھیک ٹھاک شور مچا ہوا ہے۔ بالکل اس کی تفصیلات معلومات کی تو اسے عموماً دنیا میں چائلڈ سیکچولیٹی ایبیوزمنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جو بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، تو یہ واقعات، اچھا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو ہوا ہے، ایسے کئی واقعات دنیا بھر میں رونما ہوتے رہتے ہیں، اور اس میں بچے بچیاں سب انوالو ہوتے ہیں، اور پھر اس میں بلیک میلنگ کا بھی ایک شعبہ آ جاتا ہے، اور ماں باپ کو اور اس بچوں کو بچیوں کو اس معاملے میں تنگ کیا جاتا ہے، اور ایک طبقہ ہے پیشہ ور کہ وہ جس نے اس کو اپنا کاروبار بنایا ہے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ اس واقعے کو ہمارے یہاں کس انداز سے لیا جا رہا ہوگا اور اس پر کیا مطلب کہ بات چیت ہو رہی ہوگی۔ ڈیفینیٹلی یہ ایک ٹاپک الگ ہے اور ہر کوئی اپنے اپنا اس میں نقطہ نظر شامل کرتا ہے، لیکن ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ یہ واقعات جو ہو رہے ہیں، ان واقعات کے اندر کیا چیز ہے اور اس کے کچھ اطراف پر آس پاس کی چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ جن دنیا میں بچوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یقیناً وہ ایک بڑی ذہنی خوف اور اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ پچھلی رپورٹوں کے مطابق ہزاروں بچوں کو سالانہ اس طرح جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک واقعہ ہوا، اس واقعے پر جو شور مچ رہا ہوگا وہ اپنی جگہ پر ہے، اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو اس گناؤنے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کرے کہ انہیں توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو جائے، اور جو ایک قانونی طور پر ان کے لیے جو مطلب کہ ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے، اور جن کے ماں باپ کو ستایا جاتا ہے یا جن بچوں کو یا بچیوں کو ستایا جاتا ہے، اللہ کرے کہ مطلب کہ ان سب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، اس سے ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن میں ان واقعات کو پڑھنے کے بعد
غور کرتا رہا کہ اس کو اپنے سلسلے میں کیسے لے کر چلیں. اب اس پر غور یہ کرتے ہیں کہ یقیناً کئی لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں, زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں, لیکن کئی بچے ہوئے بھی ہوتے ہیں. اچھا, اب غور طلب بات یہ ہے کہ کیا یہ پرابلم اسی طرح کا جس طرح ہمیں اس واقعے کے تحت پتہ چل رہا ہے, جو آج کل ہمارے یہاں پتہ چل رہا ہے, کیونکہ برطانیہ میں ان واقعات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. جی ہاں, ایک رپورٹ کے مطابق میں نے پھر ریسرچ وغیرہ کی اور اس کو جا کر دیکھا کہ کیا اس کے اندر کہا جا رہا ہے. تو دنیا بھر میں سے قوانین بنائے جا رہے ہیں ایبیوزمنٹ کے, چائلڈ ایبیوزمنٹ کے الگ قوانین بنائے جا رہے ہیں, اور یقیناً پاکستان میں بھی اس کے کوئی نہ کوئی, جیسے قانونی طور پر بھی کوئی نہ کوئی تو اس کا معاملہ ہوگا. لیکن اگر غور کیا جائے تو ایسے جو 80% واقعات سملر اس ٹائپ کے نہیں, لیکن جنسی زیادتی اور تشدد کے جس طرح کے 80% یا اس سے زیادہ یا اس سے کم واقعات یہ گھر کے اندر ہوتے ہیں, جو عموماً رپورٹ نہیں ہوتے. اب میں اس سلسلے کے ذریعے وہ مدنی چینل کے ناظرین کہ جو اس بات کا ذہن رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو کسی بھی اس طرح کی ناخوشگوار واقعہ سے بچائیں, وہ غور کریں. اب ان کے لیے کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کے اکثر واقعات یہ قریبی لوگوں کے ذریعے ہوتے ہیں, اور یہ باقاعدہ ریسرچ ہے کہ جو قابل اعتماد لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے اس طرح کے واقعات زیادہ ہو جاتے ہیں, جن کا گھروں میں آنا جانا, جن کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ بچے ان کے ساتھ گھلے ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں, پھر خدا نخواستہ اور برائی کا اس میں شکار ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. تو یہاں پر میں تھوڑا سا والدین کے لیے کچھ مدنی پھول عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آپ کہاں بھیجتے ہیں, کس کے ساتھ بھیجتے ہیں, اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے. اتالق یعنی کہ بچوں کے نگہبان پہلے بھی بنائے جاتے تھے, ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے وہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی, کیونکہ یہاں پر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے والدین کا بچوں کے معاملے میں لاپرواہی والا انداز اختیار کرنا, اور اسپیشلی جو بچوں کے حوالے سے, بچیوں کے حوالے سے تو پھر بھی یہ واقعات کم ہیں. جی ہاں, بچوں کے حوالے سے بعض اوقات واقعات اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے عموماً سوچ ہوتی ہے کہ یہ تو اپنا معاملہ خود ہی سنبھال لے گا. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں, کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اس پر غور کیجئے. اب آسان اتنا ہو چکا ہے ان کو ہراساں کرنا اور ان کو مینٹلی طور پر ٹارچر کرنا. اب چونکہ ایک اسکول, کالج اور یونیورسٹی اور پھر تفریحی مقامات کے حوالے سے, اور پھر گھر میں بھی بعض اوقات شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے موقع پر ایک ایسا ماحول ہوتا ہے, اب ہاتھوں میں موبائل. اب کوئی بھی مطلب کہ اللہ نہ کرے کوئی ناخوشگوار واقعہ ریکارڈ کر لیا اور پھر اس کے ذریعے زیادتی کی جا رہی ہے, یا کوئی ایسے شرارتی لوگوں کے اتھے آپ کی اولاد چڑھ گئی اور ان کے ساتھ پھر اس طرح کے واقعات کیے جا رہے ہیں. تو برائے کرم اس میں غور کیجئے کہ آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں, کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کون کس وقت کیا کر رہا ہے. اس میں جو مدنی منع اور مدنی منیاں ہیں, اسپیشلی 10+ 10 سال سے اوپر کے جو ہوتے ہیں, اگر یہ سنو دیکھ رہے ہیں تو پیارے مدنی منع مدنی منیوں, کسی بھی اجنبی کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دینا یہ مناسب نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. کال ہے جی, کال سنائیے. مولانا صاحب, آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں چائلڈ سیکشل ابیوز کی, تو ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ اس کے اسباب کیا ہے. پاکستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں یا دنیا بھر میں جو واقعات ہوتے ہیں, تو کائنڈلی پلیز ہمیں ڈیفائن کریں کہ اس کے اسباب کیا ہیں. یہ چائلڈ ابیوز اور یہ سیکشل جو معاملات ہوتے ہیں چائلڈ کے ساتھ, یہ کیوں ہوتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ.
وہی میں عرض کر رہا تھا، اس کے اسباب ہماری بے درکاری اور لاپرواہی اور اس طرح کے معاملات پر اپنی خواہشات کا ابھارنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا سینسیٹیو ہے اور بہت سوچ سمجھ کر اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس میں کلام کرنے کی حاجت ہے، لیکن میں آپ کے بچوں کی اور ہم سب کے بچوں کی خیر خواہی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسکول کا یا مدرسے کا آنا جانا، کس کے ساتھ آتے ہیں، کس کے ساتھ جاتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ عموماً بچے گھر میں ہوم ورک کے نام پر کہیں چلے جاتے ہیں تو کسی اور نام پر کہیں چلے جاتے ہیں، تو یہ سب کے سب غور طلب چیزیں ہیں۔ اگر آپ اس طرف غور نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچے بچ نہیں سکیں گے، اور خدا نخواستہ کسی اس طرح کی گندی نیچر، گندی نظر اور گندی فطرت والے کسی شخص کے اتھے چڑھ گئے تو پھر پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ اب اس کے لیے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان اتنا خوبصورت انداز ہو اور اتنا اعتماد والا انداز ہو کہ ایک ریسرچ کے مطابق اگر کوئی بچہ یا بچی جس کے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی زیادتی کرتا ہے اور وہ اگر قریبی رشتہ دار یا قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ آ کر کو کہتے ہیں تو اول تو والدین اس کی شکایت پر کان ہی نہیں دھرتے، بھائی سنیں تو صحیح، اعتماد کرنا نہ کرنا یہ سب بات کی سنیں تو صحیح، اس کو تسلی تو دیں۔ اب وہ اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے بچہ بھی کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ دوسرے ماں باپ کے ساتھ اس کا جو انٹریکشن ہے، جو ایک اس کا رابطہ واسطہ یا ملاپ ہے، اس میں اتنا گیپ ہوتا ہے کہ اگر بچہ کسی باہر پر اگر اس کو کوئی مطلب کہ ڈرا دے، دھمکا دے یا کوئی اللہ نہ کرے الٹی سیدھی بچے کے ساتھ حرکت کر دے تو عموماً بچہ گھبرا کر گھر آ جاتا ہے، لیکن گھر آ کر اس کے اندر اتنی جرأت ہمت نہیں ہوتی، یا گھر میں اسپیشلی والد اور والدہ بیٹی کے لیے اور والد بیٹوں کے لیے، یا جو بھی مطلب آپ اس کو کہہ لیں، اتنا مطلب کہ وہ ایک فرینڈلی ماحول نہیں ہوتا اور ایسا فریلی ماحول نہیں ہوتا کہ بچہ اپنے گھر میں آ کر کوئی بات کر سکے کہ فلاں جگہ پر میرے ساتھ یہ ہوا، وہ جو رکشہ والا جو لینے چھوڑنے کرتا تھا یہ ہوا، ٹیکسی والا جو لینے چھوڑنے کرتا تھا یہ ہوا، بس اور ویگن کے اندر اس طرح کی مطلب کہ حرکت ہوئی، فلاں یہ تنگ کرتا تھا، فلاں وہ تنگ کرتا تھا، دکان پر جسے دودھ لینے جاتے تھے، جسے چیز لینے جاتے تھے یا جس سے مطلب کہ اور دیگر چیزیں لینے جاتے تھے اس کے ساتھ یہ ہوا، تو پڑوسی میں کوئی چیز دینے لینے کے لے گئے تو وہاں یہ ہوا۔ اب بچہ کچھ بولنا چاہے کہ اگر اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی مطلب بد اخلاقی والی بات ہوئی ہے تو وہ اس کو اظہار کیسے کرے؟ اس کا اظہار کرنے کے لیے آپ کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ماحول کریٹ کرنا پڑے گا، ایسا ماحول بنانا پڑے گا تاکہ آپ کا بچہ باہر سے ہونے والی کسی بھی زیادتی کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے تو کرے۔ تو مدنی منع اور مدنی منیوں سے بھی عرض ہے کہ بیٹا اگر کہیں کوئی کسی قسم کی آپ کے ساتھ کوئی ایسی مطلب کہ بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، تو کائنڈلی پلیز بیٹا برائے کرم اپنے گھر میں آ کر فوراً اپنے ماں باپ کو مطلع کریں کہ مجھے میرے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے، اور پھر والدین کو چاہیے کہ اس معاملے کو بڑے مطلب کول مینٹلٹی کے ساتھ ہینڈل کریں، بڑے پیارے اور تدبر اور خوبصورت انداز سے ہینڈل کریں تاکہ بچے کا بھی مستقبل سیکور رہے اور آپ کا رہنا بھی مشکل نہ ہو جائے۔ تو یہ مطلب چیزیں ہوتی ہیں۔ اب رہے اس کے اسباب، تو میں نے کہا اسباب تو ہم نے خود ہمارے بچوں کو چھوٹ دی ہوئی ہے، پھر ان اسباب میں یہ میڈیا بھی شامل ہے کہ وہ ایسے مطلب کہ جذبات کو مشتعل کرتا ہے کہ اس سے پھر بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں فرینڈ سرکل بھی شامل ہے کہ بعض اوقات دوستوں کا جو گروپ ہوتا ہے اس میں بعض کرمنل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کھانے پینے کی اشیاء میں اس طرح کی چیزیں ملا دیتے ہیں کہ جس سے مطلب کہ وہ سامنے والا آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ بے ہوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کے لیے بد اخلاقی اور مطلب کہ بدتمیزی والے معاملات ہونے کے اندیشے رہتے ہیں۔ تو اپنی جو گیدرنگ ہے اس پر غور کریں، آپ کا آنا جانا کہاں اس پر غور کریں۔ دیکھیے فتنوں کا دور ہے، بہت ہی بد اخلاقی کا دور ہے اور بڑی بے شرمی کا دور ہے، لہذا برائے کرم اس کے بارے میں ماں باپ کو چاہیے کہ یہ ہلکا نہ رکھیں۔ یہ واقعات دنیا بھر میں بڑھتے جا رہے ہیں،
کم نہیں ہو رہے, دنیا میں بڑھتے جا رہے. ابھی ایک ہمارے ملک میں ایک واقعہ ہوا, فلاں ملک میں واقعہ ہوا, فلاں ملک میں واقعہ ہوا, او ایسا واقعہ ہوگا, اور دیکھو یار یہ کر دیا, دیکھو یہ کر دیا. وہ آپ کی تشویش یا آپ کا شور مچانا یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا. بھائی اس وقت آپ نے ان تمام واقعات سننے کے بعد اپنے گھر, اپنے بچوں کے لیے کیا سیکیورٹی اور مطلب کہ پلان کو آپ نے تیار کیا ہے؟ آپ تو جیسے تھے ویسے ہی ہیں, آپ کا بچہ جیسا تھا ویسا ہی ہے, جیسے آتا جاتا تھا ویسے ہی آتا جاتا رہتا ہے, جیسے ہو رہا تھا ویسے ہو رہا ہے. بھائی حالات اور واقعات تبدیل ہوتے ہیں, ماحول تبدیل ہوتا ہے, تو خود آپ کی مینٹلٹی اور آپ کا وہ جو ڈے اور نائٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, کیا اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اگر آپ اپنے بچوں کو اٹھا کر مطلب کہ یوں باہر پھینکتے رہیں گے اور ایسے الٹے سیدھے اداروں میں ڈالتے رہیں گے, وہ یہی دنیا کی کشش, دنیا کی بیجا تعلیم اور دنیا کی بیجا رونقوں کے نام پر, اور پھر سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھتے, پھر بچیاں خودکشیاں کر لیتی ہیں, بچے خودکشی کر لیتے ہیں, اور پھر یہ ان کے ذریعے پھر اچھا یہ بتا دو, پھر ان کے ذریعے ان کو مطلب کہ ہیرسمنٹ کر کے اور بلیک میلنگ کر کے پھر ان سے منشیات کے دھندے کرائے جاتے ہیں, اور الٹے سیدھے ان سے کام کروائے جاتے ہیں, اور ان سے طرح طرح کا کرپشن کروایا جاتا ہے, پھر انہیں کرائم کی طرف مطلب کہ لے جاتے ہیں, اور انہیں پکا کرمنل بنا دیا جاتا ہے. یہ کر کچھ نہیں سکتا, بول کچھ نہیں سکتا, کیونکہ یہ پھنسا ہوا ہے, کیونکہ یہ ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں پر ایسا ماحول ہے. اب ہم ایسے ماحول کی طرف بھیجتے نہیں ہیں جہاں خوف خدا, عشق رسول اور قدر تحفظ موجود ہے. وہ اسلام و دین کا معاملہ ہے. قول سنائیے. اسماعیل اختاری گجران سے. میرا یہ سوال تھا نگران شورا سے کہ یہ بچوں پر کیے جانے والے مظالم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوف خدا پھیلا کر, کیونکہ یہ بعض مال اور مختلف ہوس کا شکار لوگ ہوتے ہیں. اور اچھا یہ بھی ریسرچ بتا دوں کہ یہ صرف غریبوں اور اس طرح کے مطلب کہ کم پڑھے لکھے طبقوں میں یہ مصیبت نہیں ہے. یہ مصیبت معاشرے کے کم و بیش ہر طبقے میں پائی جاتی ہے, چاہے وہ محلے میں پائی جائے یا گھر کے اندر پائی جائے. یہ بہت ساری مطلب کہ اس میں مصیبتیں شامل ہیں. تو بچانے کے لیے یہ ہے کہ ایک تو خبر گیری رکھیں کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے, کہاں آ رہا ہے. کیونکہ اب بدقسمتی یہ ہے کہ موبائل میں کیمرے آ گئے, تو اب بہت ساری چیزیں جو ہے نا, جو مطلب کہ برائی کے کئی راستے وہ آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں. نیٹ عام ہے, سستے ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور بہت ہی مطلب اپروچ ایزی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اول تو اسپیشلی اپنی بچیوں کو خاص تحفظ دیجیے. یہ انتہائی کانچ کی شیشیاں ہیں, بہت کمزور سی کانچ کی شیشیاں ہیں, ہلکی سی ٹھوکر سے ٹوٹ جائیں گی. مجھے حیرت ہوتی ہے ان ماں باپ پر جو اپنی بچیوں کو, اسپیشلی اپنی بچیوں کو اٹھا کر یہ مطلب کہ ایسے اداروں میں اور ایسے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں کہ جہاں پر عقل کام نہیں کرتی. ہم جیسوں کی تو عقل کام نہیں کرتی کہ یہ کیسے ماں باپ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ ایسا ہے. اور میں خود اس کی مطلب کہ اتنی پراپر لاجک نہیں جانتا, بس یہ ہے کہ یہ دانش مندی نہیں ہے. کال سنائیے. علامہ صاحب, میں آپ سے چھوٹا سا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بچیوں کے ہاتھ میں موبائل فون دینا مناسب ہے یا نہیں, اس کے بارے میں آپ ذرا ارشاد فرمائیں. بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فون دینا مناسب نہیں ہے, یہ میری اپنی سوچ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, کیونکہ یہ بہت خطرناک ایک آلہ ہے. اور اگر آپ کے یہاں کوئی موبائل کا یوز ہے تو کیا آپ کی نظر ہے؟ دوسری بات, اگر گھر میں موبائل فون ہے, مثال ہوتا ہے گھر میں موبائل فون ہونا یہ اس وقت گھر کی ضرورت ہے, آئی ایڈمٹ, لیکن اس کی پروٹیکٹڈ والز آپ نے کون سی بنائی, اس کے تحفظات کی دیواریں کون سی بنائی؟ فار ایگزامپل, آپ مطلب موبائل کی اپنی کمزوری یا خرابی موجود ہیں, لیکن انٹرنیٹ یہ یوں سمجھیے کہ یہ خرابیوں کی طرف لے جانے کا مین انٹرنس. میری اپنی رائے ہے, میرا اپنا اوپینین ہے, میں بھی کہ آپ میں سے کوئی بھی ممکن ہے کہ مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے, تو میں ڈیفینیٹلی وہ کر سکتا ہے. میں اپنا ایک اوپینین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ کے اپنے فوائد ہو رہے ہیں, کر لینے والے لے رہے ہوں گے, لیکن انٹرنیٹ کا جو انٹرٹین یوز ہے اور میجورٹی اب اسی طرح کا استعمال ہوتا چلا جا رہا ہے, اور وہ دے دینا بچیوں کے ہاتھوں میں, یہ بالکل عقل کام نہیں کرتی.
لہذا برائے کرم اپنے گھر کے وائی فائی پر دھیان رکھیے، اور جو ٹیلی فون موبائل سروس کے ذریعے جو ایک اسپیڈی انٹرنیٹ دیا جا رہا ہے اس پر غور کیجئے. اور اگر مثال کے طور پر اگر ایسا کوئی اٹیم ہے ہی کہ بچیوں کے لیے مطلب موبائل فون کمیونیکیشن کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں کہ بچی گئی ہے، کہاں گئی ہے، آئے گی کب آئے گی، کدھر سے، تو اس کو ایک سادہ سا موبائل بھی دلایا جا سکتا ہے کہ جس میں کال آتی ہے، کال جاتی ہے، نہ اس میں MMS یہ کیا کہتے ہیں جو ملٹی میڈیا سروس ہوتی ہے وہ بھیجنے کی کچھ ایسی چیز نہ ہو، اس میں انٹرنیٹ کام ہی نہ کرتا ہو. ایسے سادہ موبائل آج بھی آتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی اقدامات کیے جائیں. دیکھیں واقعہ ہمارے لیے عبرت اور سبق کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے لیے کوئی روک تھام کیجیے اور اس سے فائدہ اٹھا لیجیے. اپنے گھر میں اپنے بچوں کا ذہن بنائیے، اپنے گھر والوں کا ذہن بنائیے. اسی طرح اگر بچوں کی امی ہیں، جو لیڈیز ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کے بارے میں ذہن بنائیے کہ دیکھیں یہ چیزیں درست نہیں ہیں. خاص طور پر اپنے موبائل فون کے اندر کوئی فیملی مووی اور فوٹوگراف مت رکھیے. ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اپنے تمام عاشقان رسول سے ہمدردی کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا دین و نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے. ہاتھ جوڑ کر آپ کے ساتھ ہمدردی میں عرض کرتا ہوں، خدا را اپنے موبائل فون سے اپنی فیملیز کے، اپنی بیٹیوں کے، بچیوں کے، بچوں کی امی کے یا جو بھی مت اصلاح کے ہیں، تمام فوٹوگرافز اگر موویز اگر آپ کی کسی بھی فوٹو شاٹ میں گیلری کے اندر ہیں، پلیز وتھ امیڈیٹ ایفیکٹ اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے، اس کو اریز کر دیجئے، اس کو مٹا دیجئے، مت رکھیے. کسی خدا نہ خواستہ اوباش یا کسی گندے آدمی کے ہاتھ میں موبائل چڑھ گیا، خدا نہ خواستہ اس نے اگر آپ کے اخلاق کیا، آپ سے بد اخلاقی کی اور آپ کے ساتھ کوئی برا انداز اختیار کیا، آپ بہت پچھتائیں گے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور تو یوں مطلب کہ نہیں دینا چاہیے. میری موٹی عقل میں جو آتا ہے، دیکھیے میں آپ کو اپنی سوچ عرض کرتا ہوں. ہماری سوچ، میری سوچ یا کسی کی بھی اچھی سوچ، کہاں عمل ہوتا ہے کہاں عمل نہیں ہوتا، کون قبولتا ہے کون قبول نہیں کرتا، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن ہمیں اپنی سوچ، آپ نے مجھ سے میرا سوال کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہی تھا. اور جو مانے جو نہ مانے اب مطلب سمجھا ہی سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا تو نہیں نہ کر سکتے کسی کے ساتھ. کال سنائیے. میرا نام ممتاز اتاری ہے، میں ناؤ سے سرچ کر رہا ہوں. عمران بھائی، دیکھا گیا ہے کہ آج کل والدین جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے سامنے کچھ احتیاط نہیں کرتے جو برائی کا سبب بنتی ہے. اس کے بارے میں کچھ روشنی ہو. دیکھیے اخلاقی اقدار جو ہے نا، یہ ہمارے تباہ و برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. گفتگو کا انداز اور لباس کا انداز اور آنے جانے کا انداز، ملنے جلنے کا انداز، جو ایک اسلام کا، ایک مذہب کا، جو ایک ہمارا ایک بڑا ہی ایک بہت خوبصورت انداز ہے. اب چونکہ گھروں میں بہت ایک فری سٹائل ماحول ہے، ماڈرن ماحول بنتا چلا جاتا ہے، نہ بھائی بہنوں کے لباس کا مطلب بہت عجیب حال ہے، نہ ماں اپنے اس لباس کے اندر عموماً مطلب بعض گھرانوں کے جو حال ہیں وہ ہے. تو اگر آپ کا اشارہ اسی طرف ہے تو یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں. میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، مجھے تو بہت یعنی اتنا عبرتناک واقعوں کا میرے پاس انہوں نے مطلب مجھے حساب کتاب بنا کر دیا. لیکن یہ واقعہ اخبار میں دیکھا کہ یہ شور مچا ہوا ہے کافی. تو یہ ہاتھوں ہاتھ ہم نے مشورہ کیا کہ یار اس کو لیتے ہیں اور اپنے عاشقان رسول کے بچوں کو بچانے کی کوئی تحریک چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے، ہم سب کے بچوں کی، ہم سب کے دین و ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمیں شرافت اور دیانت داری والا ماحول عطا فرمائے. یہاں پر میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ اسلام و دین کی جو شرم و حیا کے جو معاملات ہیں، اگر ہم ان کو نظر انداز نہیں کریں گے تو انشاءاللہ بچے رہیں گے. جہاں جہاں برائی کے آپ کو اندیشے لگتے ہیں وہاں سے خود کو بچائیے. اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے. اپنی نگاہوں کو ایسی جگہ مت لے کے جائیے جہاں پر آپ اپنے جذبات اور اپنے خیالات پر قابو نہ رکھ سکیں. ایسے بچوں کے ساتھ جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور انہیں مطلب کہ ہیرسمنٹ کیا جاتا ہے، ان کو مختلف انداز سے دبایا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے، یا پھر کوئی ٹوفیاں وغیرہ دے کر پھر انہیں مزید اکسایا جاتا ہے اور انہیں
بعض اوقات تفریح مقام پر لے جانے میں، گھمانے پھرانے میں، یہ جو بعض اوقات ہمارے جو چھوٹے بچے نوجوان ہوتے ہیں 10-12 سال کے، موٹر سائیکل پہ گھومنے کا بڑا ان کو شوق ہوتا ہے اور کسی کے بھی ہتھے چڑھ جاتے ہیں، موٹر سائیکل پہ گھمانے لے جاتے ہیں اور پھر ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے موٹر سائیکل گاڑی میں پھر کچھ نہ کچھ کا کچھ ہو جائے۔ اچھا، اب والدین کو جو نظر رکھنی ہے تو کسی ڈاکٹر کا بیان ہے اسی ٹاپک کے اوپر، ڈاکٹر کی ریسرچ یہ ہے کہ والدین کو نظر رکھنی چاہیے کہ کیا ان کے بچے کے رویے اور برتاؤ میں کوئی نمایاں تبدیلی آ رہی ہے، یہ غور کیجئے۔ نیند اور خوراک کے دورانیے میں تبدیلی، اسی طرح تعلیم وغیرہ کے حوالے سے جو کارکردگی خراب ہو جاتی ہے، خوف، ڈر اور ڈراؤنے خواب، غصہ، تناؤ، ایک ذہنی کھچاؤ۔ بچوں میں عموماً یہ چیزیں اتنی نہیں ہوتی، وہ بہت فری سٹائل ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں ہیں، اسی طرح افسردگی، اداسی، ان چیزوں پر بچوں کی خاص طور پر نظر رکھیں کہ بچہ گمسم رہ رہا ہے، فوراً ڈر جاتا ہے، ایک خوفزدہ ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں سہمی سی طبیعت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو نوٹ کریں کہ خدا نہ کرے اس کے ساتھ کوئی مطلب مسئلہ تو نہیں ہو رہا۔ اب آپ ایسی سچویشن کے اندر کہ بچہ اللہ نہ کرے اس طرح سے، تو آپ اور اوور ری ایکٹ کرتے ہیں گھر میں عموماً، ارے کھا لینا، کیا ڈرتا رہتا ہے، کھا لو، کیا سمے رہتے ہو، کیا چھپے رہتے ہو، کیا ہوتا ہے، ارے آپ ڈانٹ رہے، وہ ویسے خوفزدہ ہوا ہے، وہ ویسے ڈرا ہوا ہے، چاہے کوئی بھی سبب ہو۔ بھائی آپ بچے کو اپنے قریب بٹھا کر پیار اور محبت سے پوچھ، بیٹا کیا خیریت ہے، بھوک نہیں لگ رہی، کیا بات ہے بیٹا، کیوں ڈر رہے ہو بیٹا، خیریت، اداس رہتے ہو بیٹا، کیا بات ہے۔ ایک تو بچے جائیں نا ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو پرابلم ہو۔ اب اتنی بات تو سمجھیے، اب تو ماں باپ ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں۔ ماں باپ کو یہ بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ مشکل نہیں ہے ماں باپ کو سمجھنا، آپ تو ماں باپ ہیں، آپ تو سمجھیے۔ اسی طرح ڈاکٹر کی تحقیق کے مطابق یہ بھی غور کر لیا جائے کہ اس سے کوئی اچانک بہت زیادہ مطلب رونے کا، آنسو نکل جانے کا، اچانک درد، تکلیف، پیٹ میں درد اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جن پر ڈاکٹر کی تحقیق کے مطابق باقاعدہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کو اس طرح کی کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے اور وہ ڈر اور خوف کے مارے نہ بتائے۔ جب آپ کی شفقت ہوگی، آپ کی محبت ہوگی، میں کہتا ہوں کہ ماں باپ اپنے ساتھی بچوں کو کیوں نہیں رکھنے کا ذہن دیتے، کیوں نہیں بچوں کو رکھنے کا عادی بناتے۔ دو بھائیوں میں دوستی ہو جائے، دو بہنوں میں اچھی دوستی ہو جائے، ایک فیملی خوبصورت کلچر کو ڈیولپ کرے نا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک خوبصورت اور فیملی کلچر کو ڈیولپ کرے، بھائیوں میں محبت پیدا ہو، اور یہ جتنے بھی بھائیوں میں، بہنوں میں اور جو بھی محبتیں اور اتفاق پیدا ہو، ان سب کے درمیان ایک حیا کا پردہ ضرور ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بدقسمتی ہے آج ہمارے معاشرے کی، بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں حیا کا پردہ تار تار ہو چکا، اس کو پھاڑ کر رکھ دیا گیا حیا کے پردے کو۔ جنرلی بات کر رہا ہوں، جہاں ہے وہاں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت عطا فرمائے۔ اور اتنی بے تکلفی، یعنی بھائی بہن ایک ساتھ جب ناچیں گے اور بہنوں بھائیوں کے ایک دوسرے کے دوست ایک ساتھ ناچیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جب یہ اس طرح کے ناچنا کودنا یہ سب کریں گے اور وہاں پر عجیب و غریب قسم کی نظریں بیٹھی ہوں اور پھر جو کچھ تباہی اور بربادی آتی ہے تو اس پر کیا ہم غور نہیں کرتے؟ اسی طرح وہ ادارے جنہوں نے اس طرح کی حرکتوں کو نوٹس لینا ہوتا ہے، کیا وہ غور نہیں کرتے؟ تو اگر ہم سب مل کر ان تمام چیزوں کا سیریسلی نوٹس لیں، اس وقت انڈیویجولی، انفرادی طور پر میں ہر گھر کے موجود فرد سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے گھر کی اخلاقی جو آپ کی یا جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس کو کیسے نبھانا ہے، اس کے لیے بے باکی اور وہ مطلب آزاد خیالی یہ درست نہیں ہے۔ براہ کرم آزاد خیالی اس کو اب چھوڑ دیں۔ آزاد خیالی نے ہمیں بہت خراب کر دیا۔ ہمارے تمام تر خیالات، ہمارے تمام تر تفریحات، ہماری تمام تر تعلیم و تربیت، یہ سب کے سب اسلام کے باؤنڈری کے اندر بند ہیں۔ اس سے باہر قدم نکالیں گے تباہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی جتنی اس طرح کی ایسے مزید آگے پیچھے کی تباہیوں پر اگر آپ ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو پر اگر نظر رکھیں گے
تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی اسلام کی جو باؤنڈری ہے، دائرہ ہے، اس سے باہر قدم نکالا. اور جب باہر قدم نکالا، خواہ وہ عورت نے نکالا، ماں باپ نے نکالا، مرد نے نکالا یا بچوں کے نکل گئے، نتیجہ خرابی اور بربادی ہے. یہ یاد رکھیے گا. اسلام کی باؤنڈری کے اندر رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، محبوب کے صدقے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام وہ خوبصورت دین و مذہب ہے جو اپنے ماننے والے کو پروٹیکٹ دیتا ہے. اس کی تعلیمات کے ذریعے، نگاہ نیچی کرنے کے حوالے سے، خلوت اور جلوت کے معاملات کے حوالے سے، تنہائی اور لوگوں میں رہنے کے حوالے سے، بول چال کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے، آنے جانے کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، ملنے جلنے کے حوالے سے، ہر حوالے سے دین و اسلام تربیت کرتا ہے. اس میں عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر اور چار دیواری سے باہر نہ نکلے. میں تمام تر اسلامی بہنوں سے، میری اسلامی بہنوں سے، مدنی ایک بھائی ہونے کی ایسے عرض کرتا ہوں تمام اسلامی بہنوں سے، پلیز اپنی عزت کی حفاظت کریں اور خود کو اجنبی اور غیر مردوں کے درمیان، غیر محرموں کے درمیان اس طرح بے پردگی کے ساتھ لے کر مت جائیے اور بالکل اپنے آپ کو بچائیے. یہی تربیت اپنی بچیوں کی کیجیے. آپ کی چھوٹی بچیاں 8-10 سال کی جو ہو رہی ہیں، ان کی تربیت کرنا شروع کیجیے کہ بیٹا ڈسٹینس، فرق، یہ فاصلہ رکھیں، ملنا جلنا یوں نہ کریں. ذہن دینا شروع کریں، تربیت کرنا شروع کریں. آپ کی بچی اب بھی سے اس کو پتہ ہو کہ گھر سے نکلنے کے لیے پردہ کرنا پڑتا ہے، گھر سے نکلنے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے وہ کرنا پڑتا ہے. انشاءاللہ تعالی اسلام و دین کی ان تعلیمات کو، اخلاقی تعلیمات کو ہم سامنے رکھیں گے. ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم ہونے کی امید ہے اگر ہم کوشش کریں گے تو، امید ہے. ورنہ صرف ایک خبر آئی، ہمارے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ کوئی بھی ایسا ایشو آتا ہے، خبر آتی ہے، ایک شور مچتا ہے. کرمنل لوگ بھی جانتے ہیں کہ تھوڑی دنوں تک شور مچے گا، اس کے بعد سب دب جائے گا اور ان کے کرائم چلتے رہتے ہیں. لہذا کوئی بھی اس طرح کے واقعات کا آپ اپنا سیلف نوٹس کم از کم اتنا ضرور لیں کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اور معاشرے میں نیکی کی دعوت عام کریں، برائی سے منع کرنے کا کام کریں، دعوت اسلامی گھر گھر پہنچائیں، مدنی چینل گھر گھر پہنچائیں. انشاءاللہ عز و جل امید ہے فرق پڑے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز کی بات تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں.